السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، بہت فضیلت والا کام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کی گئی ہے، اور بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کا جو عمل ہے اللہ کے ہاں وہ 7 مراتب میں تولا جاتا ہے۔ 2 تو ایسے ہیں جو موجبات ہیں، مطلب ان سے آپ وہ عمل کرو گے تو آپ پہ یا تو جنت واجب ہو جائے گی یا جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد 2 ایسے ہیں جن کا اجر برابر سرابر ملتا ہے۔ پھر ایک ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک کا اجر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کتنی بڑی اور کتنی مبارک حدیث ہے۔ اب اس کے اندر ہم چیزوں کو فٹ کرتے رہیں گے تو وہ 2 جو موجبات ہیں وہ ایمان اور کفر ہے۔ کفر جہنم واجب کرا دیتا ہے، ایمان جنت واجب کرا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ 2 جن کا عمل اجر برابر برابر ہے، ان میں سے ایک ہمارا ہے گناہ کر لینا، کہ ہم لوگوں نے جب گناہ کر لیا تو جتنا گناہ کیا اتنا گناہ مل گیا، برابر اجر ملا اس کا۔ اور دوسرا وہ ہے جس کا اجر برابر ہے، وہ ہے نیکی کا خیال اور نیت کر لینا۔ میں نے نیت کر لی میں نے حج کرنا ہے، مجھے حج کا ثواب مل گیا۔ میں نے نیت کر لی میں نے عمرہ کرنا ہے، مجھے عمرے کا ثواب مل گیا۔ میں نے نیت کر لی، اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے آج رات 8 رکعت تہجد کی پڑھنی ہے، تو میرے کو اس 8 رکعت کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح میں جس چیز خیر کی نیت کرتا رہوں گا اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا، پورا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور وہ کہ جن کا اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے، وہ اس نیت پر عمل کرنے کے بعد نیکی کا اجر من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آ جائے گا اس کو اس کا 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز، اللہ کے راستے میں جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ ہو گئی 6 چیزیں۔ اور 7ویں مبارک چیز، اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا، یا اس کا بدلہ تو میں ہی ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت مبارک حدیث ہے۔ اس حدیث کو ہم سمجھ جائیں گے، ہماری زندگیاں، ہمارے روزے کام کے بن جائیں گے، ہم لوگ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے، ہم لوگ اللہ کو پانے والے بن جائیں گے، اللہ سے تعلق بنانے والے بن جائیں گے۔ بڑا آسان راستہ ہے، اس سودے کو اپنا لیں، اللہ کو حاصل کر لیں۔ روزے کو صحیح طریقے سے سیکھ کے، سمجھ کے، ترتیب کے مطابق رکھ لیں، اپنے روزوں کو قیمتی بنا لیں، روزوں کو ویسے رکھ لیں جیسے روزے رکھنے کا حق ہے، روزے کو ویسے رکھ لیں جیسے روزے کی رعایت کرنے کا حق ہے۔ یقین کرو اللہ مل جائیں گے۔ اللہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جب مل جاتے ہیں تو کائنات کے سارے مخلوق، کائنات میں موجود ہر خیر کی چیز وہ آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے، اور ہر شر کی چیز آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، پھر اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، پھر ماں باپ میں بھی برکت ہوتی ہے، پھر گھر والوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ سب روزے کی برکات ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو ملے گا روزے کو صحیح طریقے سے رکھ کے۔ تو بھائی ہم روزے کو اہتمام سے رکھنے والے بنے نا، ہم اپنی زندگی میں اس مبارک عمل کو ایسے کریں کہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ روزہ ہم ایسے رکھیں جیسے رکھنے کا حق ہے۔ کیسے رکھنے کا حق ہے؟ بھائی صبح سحری سے پہلے ہم تہجد کی کچھ رکعتیں ادا کریں، تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے آگے آہوزاری کر کے، اللہ کے آگے رو کے ہم سحری کرنے بیٹھ جائیں۔ سحری کر لی ہے، اب سحری کرنے کے بعد اس میں کچھ ہلکا پھلکا کھانے کے بعد اپنے قرآن کو لے کے تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر اللہ سے دعائیں کریں، اتنے میں فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی اپنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، اپنی دعاؤں میں۔ بس پھر کچھ وقت آرام کرنے کے بعد جب اٹھیں تو اپنے پورے دن کو گزاریں گناہوں سے بچتے ہوئے۔ باقی آپ نے کیا عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، پنجگانہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، وہ تو لازمی ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کیا کرنی ہے، آپ کی مرضی، جیسے کرنی ہے آپ کی مرضی، جو کرنی ہے آپ کی مرضی، لیکن خدا کے واسطے گناہوں سے بچو۔
ٹی وی کی لعنت سے دور رہو، موبائلوں کے اندر گندی چیزیں دیکھنے سے دور رہو، اشتہارات دیکھنے سے دور رہو، فلمیں گانے ڈرامے دیکھنے سے دور رہو، ہر اس کام سے خود کو بچا کے رکھو جو اللہ کو حاصل کرنے کے راستے میں مانع ہوں، جو آپ کے روزے کی صحت کو خراب کرنے والے ہوں۔ یقین کرو اگر اس رمضان کو اس طرح گزار لیا جس طرح گزارنے کا حق ہے تو میرے بھائیوں ہم واقعتاً کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگر رمضان کو ہم حاصل نہ کر سکے اور رمضان سے وہ فائدے نہ اٹھا سکے جو اٹھانے کا حق ہے تو ہم حقیقت میں خسارے میں پڑنے والے ہیں، ہم حقیقت میں ناکام ہونے والے، حقیقت میں برباد ہونے والے۔ تو بھائی ہم حقیقی کامیاب ہونے والے بنیں، اپنے رمضانوں کو قیمتی بنائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اپنے روزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے والے بنیں، ہر قسم کی حرام کاری سے بچنے والے اور ہر قسم کے خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔